ہماری زندگی میں قرآن جب کھل گیا ہے تو ہمارے عمل کرنا آسان ہو جائے. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ ایک فیلنگ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا جو غلط کیا ہے اس پہ دل بھی بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی کئی دفعہ الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی عمل میں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ یہ سوال آج کی کلاس کے بعد انڈیا اور پاکستان میں تو آپ لوگوں کی رات ہوگی نا. سونے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ساتھ یہ کوشچن کرنا ہے کہ اگر مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ قیامت کا دن حق ہے، سوال جواب حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا حق ہے، تو پھر میرے عمل میں اس طرح سے بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا جیسے آنا چاہیے؟ رائٹ، یہ کوشچن ہونا چاہیے. میں ابھی بھی کیوں کہیں پہ جاتی ہوں تو چغلی لگاتی ہوں، ابھی بھی اگر میں نہیں لگاتی تو میں سن کے آ جاتی ہوں، ابھی بھی ایسا کیوں ہے کہ مجھے کیا چیز روکتی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو تو میری اوڑھنی ابھی تک کہاں ہے؟ میں اپنا سر کور کرتے ہوئے کیوں ابھی تک اپنے نفس کی اتنی غلام ہوں؟ میں کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، رائٹ؟ یہ صرف ایک کوشچنز ہیں جو ہمارے اندر جاگنے چاہیے کہ اس کی ریزن اللہ سبحانہ، آپ کو پتہ ہے بہت مزہ آئے گا کہ آج آپ کو اس کی ریزن سمجھ آئے گی کہ وجہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں ان دو صورتوں میں بتایا. اچھا، پہلی میں تو آپ دیکھیے مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، وہ تو تھا کہ وہ وسیلہ بناتے تھے، بتوں کے آگے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ کہتے انہی سے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ان کے اندر ڈر تو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا. لیکن وہاں پہ کیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے، اس میں پیغام میں کیا تھا کہ عمل آپ کا چینج نہیں ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے. تو اس کا حکم کہاں سے آ رہا تھا؟ قرآن سے آ رہا تھا نا، کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کو بدلو. اب جب انہوں نے وہ عمل نہیں بدلنے تھے کیونکہ ان کا نفس اس کے اوپر راضی تھا، ان کا نفس ان کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا تھا. آج یہ ساری چیزیں آپ اپنے اوپر رکھ کے کیجئے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اصل چیز تھی نا اس میں شک ڈال دیا. اب دیکھیں کہ آپ کے پاس ایون آب زمزم بھی ہوگا نا، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو گیا نا کہ اس کے اندر کوئی نجس پانی کا قطرہ گرا ہے تو آپ وہ بھی نہیں پیئیں گے. شک ہو جاتا ہے نا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں اگر کوئی ایسی چیز لگ رہی ہوتی ہے ہم وہ بھی نہیں اٹھا کے، کتنی بھی بھوک لگی ہو، شک اگر آ جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن میں کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اتنا ظالم ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ دیکھو اس نے اسی چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر ہی تھے نا، مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے. یہ مسلمان تو بعد میں ہوئے نا، پہلے ہی لوگ ان کو کہتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہے. اور جب وہ اسلام کا پیغام دے رہے تھے، وحی کا پیغام دے رہے تھے نا، تو پھر انہوں نے کیا کیا سوری، وہاں پہ آ کے انہوں نے اس وحی میں شک ڈالنے کے لیے کہ اگر یہاں پہ شک ڈل گیا تو عمل بالکل زیرو ہو جائے گا. کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہاں اب صادق اور امین ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن دیکھیں ان کو کوئی جنات کا اثر ہو گیا، کوئی جادو کا اثر ہو گیا، اس وجہ سے ان کو ان کو علاج اگر کی ضرورت ہے، اگر نہیں کرا سکتے ہم ان کا علاج کراتے ہیں. ان کو کوئی شیطان ہے، کوئی جن ہے جو ان کو وسپر کرتا ہے، اور وہ آ کے وہی کہانیاں کسے ہمیں سنا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی سورۃ تکویر میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، کہ تمہارا جو دوست ہے، جو تمہارے اندر ہی رہتا ہے نا، صاحبکم، وہ مجنون نہیں ہے، اس پہ کوئی جادو نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے اسی چیز کو، عام کلچر تھا نا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایون دو وی آر مسلم، لیکن کتنی عام چیز ہو گئی ہے نا کہ وہ اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اس کا تو دماغ ایسے، اس پہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اگر کسی کے اوپر یہ الزام لگا دو کہ یہ تو اس کے اوپر تو جنات کا اثر ہے اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اصل پیغام میں شک پڑ جائے گا.
پھر اس کو کون مانے گا؟ آسانی کے ساتھ وہ تو چھٹکارا ہو جائے گا کہ نہیں نہیں یہ تو عمل کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو تھا سورۃ تکویر میں۔ اب سورۃ الانفطار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف ہمارا اشارہ کیا، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکا ہے، اور وہ چیز کیا بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا کریمی، اللہ سبحانہ رحمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کریم ہے، تو تمہیں وہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے اس نے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری وقت میں جو امتحان کا وقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اگر تم دنیا میں کوئی غلط کام کرتے ہو تو اس کی سزا ملے گی، تو تم نے تو یہ بہانہ بنا لیا نا۔ اب اپنے آپ کو تسلی کیسے دی؟ اللہ بڑا رحیم کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا تو کرتے جو مرضی پھر کرنا ہے، کیونکہ یہ تو غلط فہمی ہو گئی نا۔ یہی بات اس سورہ میں آپ کو ملے گی، اور اپنے آپ کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کو اس وقت بھی پتا تھا جب جو انسان کریٹ کیا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ چیزیں، یہ اتنی، وہ کہتے ہیں نا کہ لطیف نقطہ ہے، اتنی باریک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر سے، جیسے کہتے ہیں نا، کھینچ کے باہر نکالی کہ تم دیکھو اس چیز کو لے کے تم اللہ کا بات نہیں مانتے ہو۔ رہی تھی کہ بہت خوشی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ تھک جاتے ہیں یا آپ کو کبھی تھوڑا سا ڈاؤن فیل ہوتا ہے، تو پھر ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث یاد آ جاتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ، کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2390۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے۔ آپ دیکھیں، قیامت کے دن وہ دن یاد کریں جو ہم نے پڑھا ہے، جو رسول اللہ نے بتایا کہ کیسا وہ دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اللہ اکبر۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے، اعلان کریں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جو میری عزت و جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ ان لوگوں کے لیے نور کے ممبر ہیں۔ میں اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے، وہ اسی وجہ سے کہتی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پکاریں گے کہ میری خاطر، میری عزت و جلال کی خاطر جو محبت کرنے والے لوگ ہیں کدھر ہیں؟ ان کے لیے نور کے ممبر ہے اور وہ اس پر بیٹھیں گے۔ اور اگلی بات آپ سنیں، اللہ اکبر، کہ ان کو دیکھ کر جتنے نبی، رسول اور شہداء وہ بھی رش کریں گے۔ سبحان اللہ! ایسا نہیں ہے کہ ان کا مقام نبیوں سے بڑا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہ وہ اتنے خوش ہوں گے، رسول اور نبی جو ہوں گے وہاں پہ اتنا خوش ہوں گے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھ کے بھی، کہ دیکھیں اتنی ان کو بلند مرتبہ ملا ہے وہاں پہ۔ تو انشاءاللہ دیکھیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا اس کو اپنی ٹیچر کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، بغیر آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جان پہچان بھی نہیں ہوتی، نہ پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے، لیکن اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تو آنیسٹلی بعد کی بات ہے نا، جو رسول اللہ نے بتایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، واللہ اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے بس یہاں سے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اور سارا وقت اپنے آپ کو اس معاملے میں رکھیں کہ میرا رب مجھ سے کیسے خوش ہوگا، میں نے بس وہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ کیونکہ آج کا جو سبق ہے آنیسٹلی، ایک ایک لفظ جو ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ لوگ، وہ کہتے ہیں نا، اٹک جاتا ہے بندہ کہ یا اللہ اس سے آگے کیا جاؤں، اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں تو یہ بھی بات ہے، اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی بتایا ہے۔ بالکل ایسے ایک ایک لفظ کو کھولنے کو دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے، کیونکہ جب عمل میں ڈھلے گا تو تبھی فائدہ نا، ادروائز تو قرآن علم کے لیے لینا کیا مشکل ہے، وہ تو لے کے ہم بحث بھی کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میرے عمل میں ڈھال دے، آمین ثم آمین۔ یہ تو بہت پیاری حدیث تھی، اس کو یاد کر لیجئے، بلکہ اپنے گھر پہ لگا دیں تاکہ آپ کو بار بار یاد آئے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو پکاریں گے قیامت کے دن، اور کیا کہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اسی سے ہماری آج کی آیت بھی شروع ہو رہی ہے، سورۃ التوبہ، آیت نمبر انشاءاللہ 38 آج ہم کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
یا ایہا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں نا کہ نیچے جہاں پہ بھی یا ایہا آمنو کا لفظ آتا ہے، نیچے آپ اپنا چھوٹا سا نام لکھ دیا کریں، کیونکہ جب بھی آپ مصحف کھولیں گے نا اپنا پڑھنے کے لیے تو آپ کو بڑی محبت ہوگی۔ آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ آیت میں نے یہ پڑھا تھا، اس وقت میں نے یہ بات ہو رہی تھی، جیسے ہم چھوٹے چھوٹے اپنے کامنٹس لکھتے ہیں نا، تو یا ایھا الذین آمنو کے نیچے اتنی محبت آتی ہے کہ میرا رب مجھے پکارا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پتہ ہے ڈر کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا، اے لوگو جو اسلام لائے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پکارا ہے؟ غور کرے، یا ایھا الذین آمنو۔ اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنت کے وعدے کیے ہیں، اتنے پیارے پیارے وعدے کیے ہیں نا کہ آخرت میں تمہیں یہ انعام ملیں گے، وہ سارے مومنوں کے لیے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بینہ میں کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنو کے ساتھ عامل الصالحات جو ہے وہ لازم اور ملزوم کی طرح ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم خیر البریہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین خلائق میں سے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ صرف بات یہ ہے کہ عمل کی بات ہے نا، کہ ہم پڑھ کے پھر ہمیں جب پتہ چلے، کیونکہ دیکھیں ایمان کیا ہے، سب سے پہلے تو میں اور آپ یہ جانے نا ایمان کیا ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پکار رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے شہادت دی ہے، میں نے اور آپ نے شہادت دی ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، اللہ ہی میرا حاکم ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مدبر ہے۔ میرا سارا کچھ اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، میرا خاوند، میری ماں باپ، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرا گھر، میرا کاروبار، سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میرے انعام ملی ہیں، اور انہی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ میں اس بات کو اچھے سے جانتی ہوں، رائٹ؟ اسی لیے تو بات کہیں گے کہ میں گواہی دیتی ہوں۔ دیکھیں شہادت دینا نا، جو ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، وہ تو جان کا نذرانہ، وہ تو ہائیسٹ لیول آف شہادہ ہے، کہ جس میں بندے کا ایمان اس لیول کا ہو کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ کہا ہے، میں اس کے دین کی اشاعت کے لیے، میں اس کے دین کی خاطر اپنی جان کا بھی نذرانہ دے سکتا ہوں۔ اور وہ وہی بات ہوتی ہے کہ جان دی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اس کے باوجود بھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ جان تو اللہ کی تھی نا، وہ اس کے راستے میں لگا دی، وہ تو حق بھی نہیں میں نے ادا کیا اس کا، جو جتنا اس نے کچھ مجھے نوازا ہوا تھا، اور آخرت میں نوازے گا الحمدللہ۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے دیکھیں بات کرنا تو بڑا آسان ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے جو شہادت دی ہے کہ میرا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا حکم جو چلے گا اس دنیا میں وہ صرف میرے رب کا چلے گا۔ میں نے بات کس کی ماننی ہے؟ میں نے اپنے رب کی بات ماننی ہے، جو میرے رب کو نہیں کیا پتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے رب کو نہیں پتا کہ میرے لیے آسانیاں کیا ہے، میرے رب کو نہیں پتا کہ مجھے کیا پسند ہے، اس کو پتا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اس کی حدود میں رہنے کی بات ہے۔ ہم ایک دفعہ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو آپ کو وہ بھی حدیث یاد ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 1 قدم چلو گے میں 10 قدم آگے آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کس وقت میری طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں یا ایھا الذین آمنو کی سمجھ آ جائے۔ جہاں جہاں قرآن میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکارے ہیں، تو ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعاملوا الصالحات کی بات کرتے ہیں، اور پھر سورۃ بینہ میں جو لوگ عامل الصالحات بھی کرتے ہیں نا، پھر اس کے لیے اجر آپ دیکھیں۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آیا لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ کی طرف سے جزا وہ ہوگی کہ وہ اس کے وہ جنت عدن جنت وہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا نا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت جو عدن ہے نا وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اور وہی جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عامل الصالحات والوں کے لیے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بھی کہہ دیتے نا خالدین فیہا، کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تب بھی بات تو پوری ہو جاتی تھی نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابدا، کہ ہمیشہ 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 وہ اس کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ بات ہے نا کرنے والی۔ یہ پتہ ہے ایسی چیزیں پڑھتے ہیں نا جب کہ ذالک لمن خشی ربہ،
یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ انعامات ہیں سارے کے سارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں، کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، یا پاک پروردگار جیسا تو نے فرمایا ہے قرآن میں۔ دیکھیے ہم ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشینری جو بنائی ہے، اللہ کو بہترین پتہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، اور ہماری وسعت کے مطابق ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ انسانوں پہ اترا ہے، کوئی فرشتوں کے کرنے والے کام تو نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے۔ تو اللہ سے کیونکہ صرف ایک دفعہ یہ ہے کہ اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں نا، پھر آسانی ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور اب آنیسٹلی میرا اتنا گھنٹوں بیٹھ کے میں یا ایھا الذین آمنو کو دیکھا کہ یا پاک پروردگار اتنا بڑا، وہ کہتے ہیں نا کسی کو پکارنے کے لیے لقب، کسی کا نام پکارنے کے لیے اتنا بڑا نام، اور وہ بھی کس لیے کہ میں نے شہادت دی ہے کہ میں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کس کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتا دیا نا کہ یہ تو ابھی اپنے نفس کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہوتا ہے نا ایسے کہ ہماری خواہشات، ہمارے نفس نے ہمیں پاگل بنا دیا ہوتا ہے کہ ہم پھر بہانے تلاش کرتے ہیں۔ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس راستے پہ، دیکھیں بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اس راستے پہ چلنے کی، لیکن دنیا نہیں چھوڑتی، نفس نہیں چھوڑتا۔ سارا جہاد جو ہے نا وہ اس کے نفس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ کیسے میں ایک ایک چیز کو اپنے اندر سے نکالوں۔ میں پھر بار بار یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خدا کی قسم بڑی آسانی کے ساتھ ہم جب کوشش آ جاتے ہیں نا، جیسے قرآن کھل جاتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ چلو جی الحمدللہ میں نمازی ہو گئی ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی، اور روزے تو رکھ ہی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکی کا کام، کسی کو ہیلپ کرنا، یہ وہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا، اس کو کوئی پوائنٹ کر دے، اب چلو ویسے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی، چلو نہ بھی کرے، آپ کو خود تو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو منع کیا ہے۔ پھر وہاں پہ آ کے ہم کہتے ہیں چلو اتنا کچھ تو کریں، اب یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ دیکھو نا سارے وہ بھی کریں، وہ تو فلاں جو ہے وہ بھی اتنی نیک ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے، فلاں تو اتنا میرے سے تو کب سے پہلے سے حجاب لیا ہوا ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے، تو چلو۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں دیکھیں اسلام جو ہے نا، اللہ سبحانہ، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رائٹ؟ اب تو ہمارے پاس حاضر امام ہمارا قرآن ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ اگر غلط کر رہا ہے تو فار ایگزامپل ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں تو لڑائی اتنی ہوتی ہے، امام تو سارا وقت اس کو بات کر رہے تو اس کو کریں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، مجھے نہیں جانا مسجد میں۔ لوگ غلط ہیں، دین غلط نہیں ہے، اللہ کا پیغام غلط نہیں ہے، ہمیں یہ بتانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کیا آثار چھوڑ کے جائیں گے۔ قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، آخر میں تو جنت، حساب کتاب ہوگا تو جنت و دوزخ ملے گی نا، لیکن قبر کے اندر جو جنت کی کھڑکی کھلنی اور دوزخ کی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ اس کھڑکی کھلنی ہے، تو وہاں پہ جو عمل ہمارے جانے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ جو ہم صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے، جو نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے، جو ہمارے تو اعمال بند ہو جائیں گے بالکل بھی نا، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جانے والا نا، اس کے بعد جو کیا تھا وہ جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں جانے والا سوائے اس کے کہ جو ہم نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا، اور ہماری نیک اولاد جو ہمارے پیچھے کام کرے گی۔ آنکھیں تھوڑی دیر رات کو بند کر کے سوچے گا کہ کیا میری اولاد کا عمل ایسا ہے کہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، یا پھر انہی کا عمل میرے آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں کہ میں نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ سبحانہ وہ شہادت دینے والے بنے، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی تھی اپنے دین کو بلند کرنے کی، ہم نے پڑھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا، اور اس کے بعد امت کے ہر بندے کا فرض ہے کہ اللہ کے دین کے بلندی کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا۔ تو کیا کریں گے میرے بعد؟ کیا میں کر رہی ہوں؟ کیا میرے بعد وہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، سوچیں اس بات کو کہ اللہ کی پکار ہے، اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عامل الصالحات بھی ساتھ کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ تبوک کا جو غزوہ تبوک تھی۔ اب آگے پورا، کیونکہ منافقین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، بہت 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 پیاری آیات آ رہی ہیں، ساری آیات ہی پیاری ہیں، لیکن اس میں اتنا بڑے سبق آپ لوگوں کو ملیں گے کہ یہ غزوہ جو تھا نا، غزوہ تبوک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔
और ये 9 हिजरी में हुआ था। अब देखें जितनी भी जंगें हुई हैं ना, अब आपने स्टोरी की तरह इसको अपने ज़हन में भी रखना है। ये 8 साल में हुई हैं, क्योंकि अब बदर सबसे पहली थी ना, तो बदर 2nd हिजरी में हुई थी, और आखिरी ग़ज़वा तबूक है, ये 9 हिजरी में हुआ था। तो ये 8 साल का बीच का सारा वो टाइम था जिसमें आप सोचें सहाबा कि हमने कितनी जंगें ऑलरेडी पढ़ चुके और आगे पढ़ेंगे हम, कि कैसे उनकी ज़िंदगियाँ थी। क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके कारोबार नहीं थे? क्या उनको वो इंसान नहीं थे हमारी तरह के? वो इंसान ही थे ना। लेकिन क्यों उनको रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का टाइटल मिला था? क्योंकि उन्होंने अपने आप को, उनको पता चल गया था कि शहादत का मतलब क्या है। उनको ये पता चल गया था कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मैं क्यों कह रहा हूँ, और अगर मैंने किया तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, और मुझे वो हक करके जाना है। अब तबूक का वाक़या मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, आप इसको, ताकि आपको जब पता चलेगा, ताकि आप अगली आयत आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। बहुत प्यारी, बिल्कुल ऐसे सोचिएगा जैसे सोने से पहले आप बच्चों को एक स्टोरी सुनाती हैं। अब 8 हिजरी में आपको याद है हमने पहले पढ़ चुके हैं, फतह मक्का हुआ था। अच्छा, इसी में पढ़ा ना हमने सूरह तौबा में। अब 8 हिजरी में आप देखें सहाबा चले हैं, राइट। पहले से तो जंगें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ 8 हिजरी में जंगे मौता, जिसमें 3000 सहाबा और उधर 2 लाख का लश्कर, और वहाँ पे कामयाबी। उसके बाद फतह मक्का, उसके बाद हुनैन। अभी हमने पढ़ा हुनैन में, आपको याद है कि जब एक वादी से गुजर रहे थे, चारों तरह से तीर, जब उनकी बारिश होनी शुरू हो गई तो कैसे सहाबा बेचारे इधर उधर बिखर गए थे, और रसूल अल्लाह ने पुकारा फिर उनको, और फिर कैसे वो जमा हुए थे, फिर कैसे बाद में उनको फतह हुई थी। और उसके बाद ताइफ का ग़ज़वा हुआ। ये सारा 8 हिजरी में करने के बाद सहाबा वापस गए हैं मदीना में। तो उस ज़माने में क्योंकि जाते थे तजारत के लिए, सहाबा जाते थे ना, तो शाम की तरफ तजारत के लिए जाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला, तजारती काफ़िला आया और उन्होंने ये बताया कि रोमी जो है ना, रोम के बादशाह हरकल, उसका डिफरेंट नाम भी आता है, कि वो तैयारी कर रहे हैं। और ये देखें ये कौन थे? रोमी, उस वक़्त जो रोम का बादशाह था, ये सुपर पावर, सबसे बड़ी पावर, राइट। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को उनके घर के अंदर ख़त्म कर दें, मतलब मदीना में आके हमला करें और वहीं मुसलमानों को ख़त्म कर दें। क्योंकि उनको पता था कि पहले वो बौता की जंग जीत चुके थे और फिर फतह मक्का हुई थी, तो उनको ये डर था कि आहिस्ता आहिस्ता ये तो सारी तरफ आते जा रहे हैं। अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो आप देखिए, आप कैन यू इमेजिन मदीना कितना सा था। तो सहाबा कहते हैं कि ये हालत थी कि हमें रात दिन एक ख़तरा नहीं होता, जैसे वो था कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। उसमें आप देखें मुनाफिकीन का आप किरदार देखेंगे कि ये पहला मुकाम होगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, शुरू में हमने पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इनको दरगुजर करो, उनको छोड़ दो, इनको इग्नोर करो, क्योंकि अभी तो दीन फैल रहा है। अगर तुम इनके पीछे लग जाओगे तो फिर दीन का काम नहीं होगा, इनको रहने दो, ये अपने काम जो भी करें, तुम अब दीन की तरफ अपने आप को ध्यान करो। ये पहला मौका था, क्योंकि अब 9 हिजरी आ गई थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में तो वसाल हो गया। तो ये फिर आखिरी हुक्म आ गया कि अब इनके साथ आप लोगों ने क्या सलूक करना है। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है, बहुत से लोग ये बात कहते हैं ना कि डोंट बी जजमेंटल। ये बात भी हमने इतनी ट्विस्ट कर ली है कि हम किसी को देख के ना, हम ये भी, क्योंकि बहाना क्या हो गया कि हम किसी को अब नहीं अनिल मुनकर कैसे करेंगे, तो हम ये कह के अपनी जान छुड़ा देते हैं, डोंट बी जजमेंटल। किसी को आप बुराई करते देखते हैं, किसी को आप गलत तरह से ड्रेसअप देख रहे हैं, कुछ करते देख रहे हैं, आपने डोंट बी जजमेंटल कह के कि हमें क्या पता दिल से कितना नेक है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें, बल्कि दिल पे लिख लें अपनी बात, कि डोंट बी जजमेंटल का पता है क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को मस्जिद में देखा, वहाँ पे देखा, और आप ये ना सोचें कि आइए बड़ी नेक बने, पता है मुझे असल में ये ऐसी होगी, आप किसी से ऐसे बात करते, तो डोंट बी जजमेंटल। जिस जगह पे है ना, जो आपकी आंखों ने देखा है, उस पर यकीन कर लें। यही बात अगर खुदा ना खास्ता आप किसी को शराब खाने में देखते हैं, या आप किसी को ऐसी जगह पे देखते हैं, वहाँ पे तो ये नहीं होगा कि नहीं हो सकता है कि इसके दिल तो नेक होगा ना, डोंट बी जजमेंटल, वैसे ही बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। हम मुसलमानी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म क्या है कि ज़ाहिर पे हमने गुमान करना है। जितनी सज़ाएं हैं, आप कोई भी सज़ा देखें, आप जितनी भी इस्लाम के लिहाज से देखते हैं या दुनिया के लिहाज से देखते हैं, वो ज़ाहिर पे गुमान है, दिल पे गुमान करके कोई सज़ा नहीं है। तो इसलिए अगर आप किसी को बुराई करते देखते हैं, तो खुदा के लिए उसको बुरा कहें, उसको बुरा जानें, उसको
اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. اپنا پلو مت چھڑائیں یہ کہہ کے کہ ڈونٹ بی ججمنٹل، مجھے نہیں اس کے بارے میں کہنا. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اور یہ کہہ کے ہم پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ساری باتیں بھی ٹویسٹ کر کے اپنے لیے آسان کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. اب یہاں پہ کیا تھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واضح احکامات پھر آگے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. انشاءاللہ جہاں پہ وہ آیات آئیں گی تو ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اناؤنس کر دیا. پہلی دفعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اناؤنس کر دیا کہ ہم موتا کی جنگ کے ہم جا رہے ہیں، موتا کے لیے نہیں، تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو مقابلہ ہے وہ رومیوں کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ سارے تیار ہو جاؤ. اب ذرا امیجن کریں، میں آپ کو پکچر اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا وقت تھا. سخت رجب و شعبان کے درمیان کا یہ واقعہ. اور جب میں آپ کو کہتی ہوں نا ہجری کا وقت ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگ جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے ان کو تو پتہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیا نیا سن رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے میں بتا دوں، کیونکہ مکہ کا دور جو تھا نا 13 سال، تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال مدینہ میں آئے تھے نا، تو دیٹ واز دا فرسٹ ہجری. اور ہمارا اسلامک کیلنڈر جو ہے نا وہ وہاں سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ ہجری کو یہ ہوا اور 10 ہجری کو رسول اللہ کا وصال ہو گیا، کیونکہ مدینہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو اس لیے اس طرح سے جب میں بات کر رہی ہوتی ہجری کی، تو میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہی تھی. اچھا جی، اب یہ کیا تھا کہ جب یہ اناؤنس ہو گیا تو صحابہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تو تیار ہو گئے. اب آپ دیکھیے، آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ حضرت عمر والی بات تھی کہ حضرت عمر جب پتہ چلا کہ اب مسلمانوں کو ضرورت ہے سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا ہے، نہ صرف جانوں کی ضرورت ہے، تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے، رائٹ. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے ترغیب دی صحابہ کو، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے سامان لائے تو بڑے دل میں خوش تھے کہ آج تو میں، حضرت ابوبکر ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں صدقہ دینے کے لحاظ سے، تو آج میں ابوبکر کو مات کرنے والا ہوں. اب کیا ہوا کہ جیسے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، آدھا سامان لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بڑے خوش ہو کے آ رہے تھے، تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، کیونکہ وہ سارا گھر کا سامان اٹھا لائے. حضرت عائشہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ وہ دیوار پہ نا ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اپنے باپ سے کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے میں نے ایک سوئی یہاں پہ لگائی تھی، مطلب سوئی تک بھی لے کے آ گئے تھے. اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول. ایسی نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی بات ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابوبکر آپ ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں. حضرت عثمان نے جب دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اتنا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اجر دیں گے. تو کہتے ہیں حضرت عثمان 3 مرتبہ کھڑے ہوئے. پہلی دفعہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور ساتھ ان کے کجاوا اور سامان کے ساتھ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، پھر کہتے ہیں میں 200 اونٹ دیتا ہوں کجاوا کے ساتھ اور اس کے سامان کے ساتھ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں 300 اونٹ دیتا ہوں، اور اس کے لیے 1000 انہوں نے دینار دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے نا، تو اللہ تمہیں اس کا کوئی ضرر نہیں ہوگا. دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم کوئی بھی، اللہ نہ کرے، کوئی غلط کام کرو یا گناہ کے کام کرو تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے ہی نہیں دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور آنیسٹلی یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ دنیا والی چیز جو بھی ہوتی ہے، کہ یہ کام جو ہم پہلے کر رہے تھے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ مہندی پہ جانا مجھے بہت اچھا لگا کرتا تھا. تو اب میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ خدا کی قسم میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ میں نے کوئی میرا دل خراب ہو یا مجھے یہ لگے کہ ہائے میں نہیں جا سکتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ محبتیں ہی دل سے اٹھا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات کر دیتے ہیں کہ بندے کو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے وہاں پہ بٹھایا تو مجھے یوں لگے گا میں آگ پہ بیٹھ کے آؤں. یہ حال ہو جاتا ہے. اللہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے. اور یہی بات اللہ سبحانہ رسول اللہ نے کہی کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گی. اور ابو عقیل کے بارے میں آپ دیکھیں، اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ جیسے انہوں نے سنا، غریب تھے، پیسہ نہیں تھا پاس، پوری رات جا کے مزدوری کرتے رہے. تو ہاتھ میں کیا آیا؟ کہتے ہیں 1 سا 2 کلو ہوتا ہے 1 سا جیسے. اتنی کھجوریں ان کو اجرت میں ملی. پوری رات انہوں نے محنت کی کسی کے پاس جا کے.
تو کہتے کہ بہت غربت تھی، تو اب ایک سا مطلب 1 کلو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ کے 1 کلو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. اور منافقین جو ہے نا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. انہوں نے کہا لو اتنی بڑی سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں اور یہ اتنی سی کھجوریں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ لڑنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو سراہا، اتنی محبت سے ان کھجوروں کو ہاتھ میں لیا اور وہ جتنا سامان جمع تھا نا اس سب کے اوپر رکھ دیا کہ اتنا بڑا مقام ہے تمہارا. دیکھیں وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ تھے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاندان تھا پیچھے اور یہ جنگ پہ جا رہے ہیں، پیچھے بچوں نے کھانا کھانا ہے، بیوی کا ہے، کیا کر رہیں گے، کیسے رہیں گے، یہ نہیں سوچا انہوں نے. پھر بھی جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے وہ اتنی سی کھجوریں رکھ دی ان کے آگے. کہتے ہیں کہ جب یہ غزوے کے لیے تیار ہے 30,000 مسلمان نکلے تھے اور اتنا برا حال تھا، گرمی کی شدت. اور کہتے ہیں پھل اس وقت یہ عالم تھا کہ پھل پک رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھیتیاں لہلہاری نہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اب فصل کٹنے کا موسم. اور اس وقت قحط سالی کا عالم تھا اور صحابہ کو امید تھی کہ اس دفعہ فصل اچھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. عین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے کہ نکلو تبوک کے لیے. اب سوچیں کتنا مشکل سفر، لمبا، اتنا 800 کلومیٹر، کہتے ہیں 800 میل کا سفر تھا. اور جب آپ اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ درمیان میں جنگل اور اتنا خوفناک راستے کا بھی جو مشکل، آپ مکہ وغیرہ کے حالات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اس پہاڑوں پہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت اس وقت ٹائم تھا ان کے لیے کہ اگر وہ گھر سے نکلتے، ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی جیسے بھی کرونا تھا، سب کے حالات کیا ہو رہے تھے، کاروبار بیٹھ کے تھے. اچانک ہی پتہ چلا اب جی کرونا ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد فار ایگزامپل عید آ گئی ہے، اب فیسٹیول ہے، اس میں بزنس اچھا ہوگا، چیزیں زیادہ بکیں گی، سب کچھ ہوگا. این اس وقت اب کال آ جائے کہ چلو جی نکلو سارے اور اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے. سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سوچیں کہ اتنا مشکل وقت صحابہ کا، اور اس کے باوجود پکی فصلیں چھوڑ کے نکلے. اور حال کیا تھا کہ اتنے کم سواریاں تھیں، جتنی بھی دیکھیں مسلمان کتنے کو تھے اور اتنے تو حالات اچھے نہیں تھے کہ 18 لوگوں کے ساتھ میں صحابہ کے ساتھ ایک سواری، ایک اونٹ تھا اور 18 لوگ تھے جنہوں نے سوار ہونا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ کسی دن یہ حال تھا کہ آدھی کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے، اور کوئی ایسے دن تھے کہ آدھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، درختوں کے پتے اتار کے کھانے پر. یہ کون سی بات ہے، 9 ہجری کی بات میں بتا رہی ہوں، فتح مکہ کے بعد. یہ حال تھے مسلمان کے اس وقت بھی. لیکن دین کا کام کیسے کر رہے تھے؟ آج تو بہانے ہوتے ہیں نا کہ میں کیسے کروں، میرے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں یہ سارے نکلے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے سے ہمارے ہونٹوں پہ ورم آ جاتا تھا، ہونٹ سوج جاتے تھے. اتنا مشکل سفر جس کی کوئی حد نہیں. اور پھر انشاءاللہ یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی تھی. اور پھر وہ 3 صحابی جو تھے ایمان والے، لیکن وہ بہانہ تھوڑا سا ان سے ہو گئی غلطی کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہو سکتا ہے وہاں تک ہم نہ پہنچیں، لیکن جہاں تک بھی آج ہم سیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی ایسے ہی سمجھ عطا کر جیسے صحابہ کو سمجھ آتی تھی. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وقت ابھار رہے تھے، ان کا جذبہ ابھار رہے تھے کہ دیکھو کیا ہو گیا تمہیں. اذا قیل لکم انفروا، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چپک کے رہ جاتے ہو. تم چپک کے، آپ کو یاد ہے بچپن میں کبھی کسی سے لڑائی ہوتی تھی یا کچھ ایسے ہوتا تھا تو ہم کسی کو کھینچتے تھے نا غصے سے کہ تو چلو میں امی کو بتا رہی ہوں تم چلو. تو وہ کھڑا ہوا بندہ جب بیٹھ جاتا ہے نا تو بھاری ہو جاتا ہے، تو گھسیٹا نہیں جاتا. بالکل آپ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کی، اثاقلتم الی الارض، کہ تم چپک جاتے ہو زمین کے ساتھ. کہ کیا ہو گیا جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں. اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، آخرت کے بدلے میں؟ تمہیں آخرت کا نہیں پتا کہ تمہیں وہاں پہ جا کے اس کا کتنا اجر ملے گا. تمہیں دنیا کی تمہارے فصلیں پک گئی ہیں، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فصلیں پکیں گی، تم بیچو، تم پورا، کیونکہ سال کا پورا انتظام ہوتا تھا. ایسا تھوڑی تھا، ہماری طرح کا کاروبار تو نہیں تھا نا کہ چلو جی آج بھی کما لیا تو اگلے مہینے پھر سے کر دیں گے. فصلیں ختم ہو گئیں کیونکہ پکی ہوئی تھی، تو پھر پورے سال میں کیا ہوگا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ،
کہ آخرت کے بدلے میں کیا دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، کہ دیکھو دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے نا وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، نہ کرو ایسے۔ کیونکہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ نکلو تم اللہ کی راہ میں۔ دیکھو دنیا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی زندگی جیسے سمندر کے اندر انگلی ایسے ڈال کے، انہوں نے کہا کہ اس دنیا کی زندگی بالکل اتنی ہے جتنا یہ پانی انگلی کے ساتھ لگا ہے، اور جتنا پورا سمندر ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آخرت، اتنی بڑی آخرت ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے ہو گیا، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اب یہاں پہ تو پہلے پیار سے بتا رہے ہیں نا کہ نہ کرو ایسے، دنیا کی زندگی کے لیے تم ایسے کر رہے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تنفرو، آیت نمبر 39، کہ اگر نہیں تنفرو تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا، ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا، سوائے اس کے جو بیمار تھے یا عورتیں تھیں یا بوڑھے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، یا پھر منافقین پیچھے رہ گئے تھے، اس کے علاوہ سارے نکلے تھے الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کو جب بھی ضرورت پڑے گی نا، ہماری تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہوگا کہ دین کے کام کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی بلندی کے لیے نکلو۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے نا دین ہمارا کیا حال ہے، ہمیں ضرورت ہے نکلنے کی، ہمیں ہماری جتنی وسعت ہے، ہم نے محاذ پہ جا کے نہیں لڑنا، ہم نے جس بھی وسعت کے اندر آپ ہے نا اس میں بیٹھ کے ہم نے اللہ کے دین کی اشاعت کرنی ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہی کام دے کے بھیجا تھا کہ تم نے جا کے دنیا میں میرے دین کی اشاعت کرنی ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جب جواب دیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچئے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہمیں کیا، ہمارے گھر بچے سارا کچھ، یہ سارا کچھ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔ لیکن ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہم وہ بھول گئے ہیں، ہم لیسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جب یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اچھا بچے بڑے ہو جائیں گے، جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، دیکھو ابھی تو بہت کام ہے، اب تو بچوں کے بچے آ گئے تو اب یہ ہو گیا، اب جب وقت ملے گا تو کریں گے۔ ہم اپنے آپ سے کویسچن کیا کریں، جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ اپنے آپ سے کویسچن کریں کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں اس وقت، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سب سے پہلی بات کہ اللہ نے کیوں مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اپنا مقصد کلیئر کر لیں گے نا تو باقی سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا مقصد کلیئر نہیں ہوتا، پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو نا سارا تو میرا مین مقصد تو یہ ہے دنیا میں آنے کا کہ میں نے بس یہ جو دنیا کے کام ہے نا یہی کر کے چلے جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے لیے بھی کام کرو، تو گھر ہے بار ہے یہ سارا کچھ کرنا ہے، آف کورس کرنا ہے، لیکن میری پرائرٹی کیا ہے کہ انہی لوگوں میں نے اللہ کا دین بلند کرنا ہے۔ یہ جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 2 1 4 5 بچے دیے ہیں نا، یہ اگلے سالوں میں انہوں نے دین کو بلند کرنا ہے۔ I'm a ٹیچر، میں ان بچوں کو اس قابل بناؤں گی کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اب دیکھیں ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کے اگر 3 بھی بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، کل کو شادی ہوتی ہے پھر ان کے اور بچے، ان کی شادی ہوتی ہے اور بچے، تو ایک بڑا قبیلہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ کیا میں خوش ہوں اس بات سے کہ آج میں اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہوں تو میں نے ایز اے مدر اپنا کام کر لیا ہے؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا میں نے تربیت کر لی بچوں کی، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دے دی۔ ابھی تو مجھے ہی نہیں پتہ لگ رہا تو میں بچوں کو کیسے پہچان وہ دوں گی؟ میں کہتی ہوں مبارک ہو ان ماؤں کو جو چھوٹی عمر میں جن کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کی طرف دھیان دینا شروع ہو جاتی ہیں کہ صرف دنیا 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 نہیں کرنا، اس کے علاوہ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان بھی بچوں کو دینی ہے، اللہ کے دین کی بلندی کی پہچان دینی ہے۔ دیکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ تو فرض ہے نا، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے، تو جہاد بھی تو فرض ہے، اور جہاد کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں جانا نا لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے۔ جب آپ باہر نکلیں تو لوگ آنکھوں سے دیکھ کے آپ کو کہیں کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ جا رہا ہے۔ آپ اپنی دوستوں میں، آپ مسلمانوں میں، اپنے ہی فرینڈز کے گروپ میں بیٹھی ہوں تو دیکھنے والوں میں آپ کا کوئی اثر ہی نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام دیے بغیر آپ وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، آپ نہ بھولیں، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا اٹھنا چلنا بیٹھنا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام نہیں دیتا نا تو سوچنے کی بات ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔
ہم نے کیونکہ ہمیں یہی پتا ہے کہ بس یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کسی نے اس سے بہتر چیز نہیں بتائی ہوئی ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ قرآن نہیں کھولا ہوتا۔ جب قرآن کھلتا ہے تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے فوکس ہو کے ہم علم لینے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی پڑھنا ہے، علم تو آئے گا، لیکن قرآن جو ہے اس ضابطہ حیات، قرآن عمل کے لیے اترا ہے۔ ہمیں ایک ایک آیا، میں جیسے کہہ رہی تھی نا یا ایھا الذین آمنوا پہ آج میں اٹک کے رہ گئی تھی کہ اس سے آگے کیا جاؤں، پہلے یہ تو اس لیول پہ تو آ جاؤں کہ جو میرا رب نے پورے قرآن میں مجھے پکارا ہی اس نام سے، اور تو کسی نام سے نہیں پکارا نا۔ تو میں جب یہی نہیں بنوں گی تو پھر اگلی آیتیں جو جنت کی ہیں، جو اللہ کے تحفوں کی آیت ہے، اللہ کی رضا کی آیت ہے، اللہ کی محبت کی آیت ہے، وہ میرے اوپر کیسے فٹ ہوگی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیسے میرے اوپر فٹ ہوئے گا؟ تو میں یہ تو بن جاؤں پہلے نا، تو پھر اگلا سبق بھی مجھے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے نا یعذبکم عذابا علیما، تو دردناک عذاب ہوگا۔ کئی دفعہ آنیسٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا عذاب کس کس شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ بدل دے گا کوئی قوم تمہارے علاوہ، وائپ آف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اور قوم تمہاری جگہ پہ آ جائے گی۔ تم نے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر تم اس کا اس کے مانتے ہو بات کے نہیں مانتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانو گے، تمہاری زندگی دنیا میں بھی آسان ہو جائے گی۔ اور خدا کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سے معجزات دکھاتا ہے نا انسان کو کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار میں اس قابل کہاں پہ کہ مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی لیے تو کہا ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے کے پڑھنا شروع کرتا ہے، پڑھانا شروع کرتا ہے دوسروں کے سامنے، اس کا عمل واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرامات بھی تو دیکھنے والی پھر ہوتی ہے نا ان لوگوں پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اور قوم لے آئے گا، تم فکر نہ کرو، تم نے جو کرنا ہے پھر تم کرتے جاؤ۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے اس دنیا میں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَضُرُّوهُ، اور نہیں تم ضرر پہنچا سکتے شیئن کچھ بھی، کس کو؟ اللہ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دردناک عذاب دے گا۔ اب دنیا میں دیکھیں اگر ہم کسی پہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں یا تنگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی، تو اگلا بھی تو ریئیکٹ کرتا ہے نا کچھ نہ کچھ کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی اس کو بدلہ لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لے لو بدلہ، جو تم کرو گے نا تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، تم صحیح ہو جو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، اللہ ہر کل شیء قدیر، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے باہر نہیں ہو رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تقدیر کیا ہے اللہ کا علم ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا جب ہماری روحیں بنی تھی تو قلم تو 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھ، اس نے کہا تھا کیا لکھوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ تو جب ہماری روحیں بھی نہیں بنی تھی تو ہماری تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ کیسے لکھ دی گئی تھی؟ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہاں پہ غور کیجئے گا، تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وقت کے اندر نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ اس روح نے جا کے یہ کام اس طرح سے کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن کتنی خوبصورت بات ہے، میں آپ سب سے بار بار کہتی ہوں کہ دعا کا ہتھیار ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا ہے۔ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے آپ نے پڑھا نا کہ ہم نے سورۃ بینہ کے آخر میں کیا پڑھا تھا کہ جو اتنی اللہ سبحانہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ سارا ہم نے پڑھا تھا، تو آخر میں کیا پڑھا تھا کہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ سے جو خشیت کرتا ہے، اللہ سے رو کے دعا مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ پاس ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سن لیں گے۔ کسی اور کے تھرو بھی جانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مکہ جانے کی ضرورت، نہ مدینہ جانے کی ضرورت، اللہ کرے ہم وہاں پہ جائیں، الحمدللہ وہاں پہ اتنا اجر ہے۔ لیکن میرے رب نے کیا کہا ہے، جو وسعت نہیں رکھتا وہ نہیں جا سکتا، سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو معراج کرا دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ بقرہ میں تو ہم پڑھ چکے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پہ اس کو جواب دیتا ہوں۔ بندے کو بھی چاہیے، اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے،
पढ़ के देखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बैयना आयतें, इतनी क्लियर आयतें, इतनी आसान आयतें हैं अमल के लिहाज से, लेकिन क्योंकि मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि अमल करना थोड़ा-सा लगता है ऐसे। बस मैं वही बार-बार कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी प्यारी एक आया है। मुझे अक्सर वो याद आ जाती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलुस सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ। इस दफ़ा जो मेरा ख़्याल है आप लोगों को टेस्ट किया है ना, मेरे तमाम स्टूडेंट को सेकंड पारे के लास्ट हाफ का जो टेस्ट किया, उसमें मैंने यही आयत दी है आप लोगों को कि इसको डिटेल बोलें। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम सोचते हैं ना, उसके बाद हम दूसरे कामों में लग जाते हैं तो वो चीज़ हमारे ज़हन से निकल जाती है। कभी हम सुनते भी हैं तो फिर भी ऐसे होता है। कभी हम लिख लेते हैं ना, आप बिलीव करें वो चीज़ नहीं भूलती है। इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट को ये आयत दी है कि इसके बारे में लिखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये क्यों फरमाया कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब तुम तितर-बितर की तरह इधर-उधर जाते हो ना, कभी इधर हो जाते हो, कभी इधर हो जाते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वाक़ई ऑनेस्टली ये होता है। जब आपका दिल राज़ी हो जाता है ना, और आपका दिल से आप 100% हो जाते हो कि अब मेरे रब का जो हुक्म हुआ बस ठीक है, मैंने वही सुनना है, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। जो भी है आप देखें, फिर वही बात मैंने आपको एक दफ़ा बताई थी ना कि मेरे हस्बैंड कहा करते थे, मुझे पता होता कि कुरान सीखने के बाद तुम इतनी अच्छी हो जाओगी, तो मैं तो तुम्हें शुरू से उसमें दाखिल करा देता कि पता है हर चीज़ में डर लगता है। हर रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजह से हो जाता है कि मेरा रब राज़ी होगा, क्योंकि मेरे रब ने मुझे कहा है कि मैंने ऐसे अपने हस्बैंड के साथ ऐसे रहना है, मैंने अपने माँ-बाप के साथ ऐसे करना है, मैंने सास-ससुर के साथ ऐसे करना है, मैंने फ्रेंड्स के साथ ऐसे रहना है, मैंने नेबर्स के साथ ऐसे रहना है। तो हर रिश्ता अपनी जगह पे मुकम्मल ठहर जाता है और इतना प्यार आता है, और अगर कोई तंग करता है ना, और भी प्यार आता है। फिर हमें ये होता है कि माय गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब मेरे पे खुश हो रहे होंगे क्योंकि मैं सब्र कर रही हूँ। मेरे अल्लाह ने कहा है ना कि अल्लाहुम्मा साबिरीन। तो ये रिश्ता जो है ना, ये बड़ा तंग करते हैं और खामद अक्सर कर जाते हैं ना। तो फिर हम जब ये आज याद करते हैं ना अल्लाहुम्मा साबिरीन, तो बड़ा मज़ा आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस आप मेरे साथ रहिएगा, बाकी सब चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, इंशाअल्लाह वो गुज़र ही जाती हैं। अब आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, टाइम क्या हो गया जनाब? 15 मिनट्स रह गए। ये भी बहुत प्यारी आया है, बहुत ही खूबसूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम मदद नहीं करोगे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि उन्होंने बुलाया था कि आज सारे इकट्ठे हो जाओ, जंग के लिए, तबूक के लिए निकलना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर तुम नहीं निकलोगे ना उनकी मदद करने के लिए, तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, फ़क़द नसरहुल्लाह, तो अल्लाह ने उनकी मदद की। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, उस वक़्त जब काफ़िर ने, जब मुशरिकीन मक्का ने उनको निकाल दिया था अकेले, जब रसूल अल्लाह को निकाला था, तो तब भी अल्लाह ने उनकी मदद की थी। तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब सारे लोगों ने उनको उस वक़्त भी छोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखिए, सानी असनैनी वो दूसरा था, दो में इसहुमा, जब वो दोनों फी गारी, गार में थे। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म आ गया था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे ना। बहुत प्यारा वक्त लगता है। आप कभी ना पता है सीरा जब पढ़ते हैं, देखिए एक तो वो सीरा जो कुरान में है, एक वो सीरा, कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि ये तो बाद में लिखी गई है। मैं कहती हूँ यार, कुरान में सीरा लिखी हुई है, पढ़ो तो सही ना, पता चलेगा। लेकिन अगर आप रहीकुम मखतूम लेते हैं ना बुक, उसमें इतनी प्यारी, इतनी डिटेल्ड सीरा लिखी हुई है और आसान भी है। आप लोग पढ़ के देखिएगा। उधर से मैंने भी इसके बारे में सारा डिटेल पढ़ी थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में कि एक दफ़ा ना हज़रत आयशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर थी, शाम का वक्त था, तो आसमान पे सितारे थे, पूरा आसमान भरा हुआ सितारों से। तो उसको देख के कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है कि जिसकी नेकियां इन सितारों से भी ज़्यादा होंगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ हैं। वो हज़रत उमर के बारे में उन्होंने कहा कि उमर जो है, उमर फ़ारूक, वो उसकी नेकियां इन सितारों से भी ज़्यादा होंगी। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे दिल को कुछ हुआ जैसे, क्योंकि उनके तो हज़रत अबू बकर उनके बाप थे। तो कहती है मैंने उनको पूछा, तो व्हाट अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, कि उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो क्या कहती हैं आप उनके बारे में? तो उन्होंने कहा कि आयशा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में कि अबू बकर की वो एक रात जो उसने मेरे साथ गार में गुजारी थी, उमर की तमाम उमर की नेकियां जो है ना, उसमें वो भारी हो गई। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मैं खुश हो गई ये सुन के। और हज़रत उमर कहा करते थे कि मेरी सारी उम्र की नेकियां भी कोई ले ले, और कहते थे खुदा की कसम, अगर अबू बकर मुझे एक दिन वो दे दे, एक रात का वो अजर अता कर दे जो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में गुजारा था, मैं अपनी सारी नेकियां उनको दे दूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह।
اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گا، کیونکہ یہی ہماری زندگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کا پڑھنا، کہ وہ کیا وقت تھا، کیا ہو رہا تھا کہ جب یہ مدینہ سے ہجرت کا حکم آتا ہے، کیونکہ آلریڈی مسلمان جو وہ ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف۔ اب مشرکین مکہ کو یہ خوف ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، تو لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے نکل گئے تو پھر تو یہ جا کے وہاں پہ شیر کوئی طرح رہیں گے، اور مطلب پھر آ کے ہمیں تنگ کریں گے یا کچھ بھی، تو کچھ ایسے کریں کہ ان کو یہاں پہ ان کو ختم کر دیں یا کچھ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے یہ دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے پلاننگ کرنی شروع کی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا بتایا کہ اچھا یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ہم یوں کرتے ہیں کہ سارے جو قبیلے ہیں نا اس کا ایک ایک بندہ لیتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ جان کے بدلے جان، کہ اگر کوئی ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر کسی کا ایسے ہو گیا کہ اس نے قتل کیا ہے تو پھر دوسرے کو قتل کا سزا ملے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے قبیلوں سے ایک ایک جوان لیتے ہیں اور ان کو ایک ایک تلوار، تیز تلوار دیتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو جب وہ سوئے ہوں گے اس وقت حملہ کریں گے، اور جب وہ ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر جب بات ایسی ہوگی تو وہ تو ساروں کی بات ہوگی، تو کوئی ایک بندہ تو پکڑا نہیں جائے گا، پھر وہ دیت کہیں گے تو وہ ہم دے دیں گے۔ اب یہ بات ہوئی، اب وہ وہاں پہ جا کے وہ سارا پلان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ والی اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا ہے، اللہ سے بہتر تو کسی کی تدبیر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا کہ آج رات آپ یہاں سے اب نکل جائیں گے، تو آپ کو ہجرت کا حکم آ گیا تھا، کیونکہ وہ ان کی اجازت کے بغیر نکل نہیں سکتے تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ دوپہر کا وقت تھا، کہتے ہیں وہ قلولہ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ اس ٹائم پہ کبھی رسول اللہ آئے نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا میری جان آپ پہ قربان کی کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حکم آ گیا کہ میں نے آج رات کو ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں سر ہلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اس وقت دیکھا کہ کسی کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا کتنا خطرہ، مطلب ان کی اپنی جان کو کتنا خطرہ ہوگا، لیکن محبت کی انتہا آپ دیکھیں کہ اتنی خوشی سے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر واپس آئے، حضرت علی کو تیار کیا، ان کو بتایا کہ جو ان کے پاس سے مانتے تھے، کیونکہ لوگ اپنی مانتے رسول اللہ کے پاس رکھا کرتے تھے، تو میرے بعد تم میرے بستر پر سو گے، اور لوگوں کو جو مانتے ہیں وہ دے کے تو پھر تم صبح تم نکل آنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہوا کہ رسول اللہ کی پوری اب تیاری، حضرت ابوبکر صدیق ادھر پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے، اور انہوں نے سارے اپنے، ان کا غلام تھا اس کو بھی بتا دیا کہ تمہارا کیا کام ہے، کہ تم نے رات کو اپنی عامر بن فہیرہ اس کا نام تھا، کہ تم نے بکریاں چراتے چراتے بہانے سے تم وہاں سے آؤ گے، تو پھر وہ وہاں پہ آ کے وہ دودھ دے جاتا تھا اور خبریں دیتا تھا۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ تم لوگوں کے درمیان رہنا، رات کو آ کے ہمیں اس طرح سے بتا دینا، جب تم آؤ گے تو اس کے بعد بکریاں لے کے وہ آئے گا تاکہ ان کے پاؤں کے نشان مٹ جائیں، پورے پلاننگ کے ساتھ۔ اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے ہیں اپنے گھر سے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو آیا ہم پڑھتے ہیں نا اس میں سورہ یاسین میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، آپ کو بھی آتی ہوگی سورہ یاسین، میرے اسٹوڈنٹ نے تو میمورائز بھی کی ہے وہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے آگے اور پیچھے اوٹ، یعنی جیسے سدا در اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے کیا کہنا چاہیے، ایک اوٹ، اس کو دوسرے لفظ میں کیا کہنا چاہیے، دیوار میں بھی جیسے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اوٹ اسی کو کہتے ہیں، مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے پیچھے ان کے ویسے کہتے ہیں نا، آپ لوگ فوراً بتا دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ غار جو پہاڑ سور ہے اس کی طرف گئے، پہلے مدینہ کی طرف نہیں نکلے، دوسرا راستہ لیا تاکہ ان کے پیچھے اگر جو بھی آئے گا تو وہ ان کو نہیں پتہ چلے، وہ ان کو نہیں دیکھ سکے۔ اب جیسے ہی آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو ہے ان کو پتہ چلا، جیسے حضرت علی کو انہوں نے دیکھا، وہ پھر انشاءاللہ آئے گی سٹوری، وہ ڈیٹیل میں وہاں پہ بتاؤں گی۔ اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جب یہ چل رہے تھے، اب رات ہوتی ہے، غار سور جو مشہور ہے، اب وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اب تھک گئے ہیں، رات ہوگی، تو یوں کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، تو لیکن آپ تھوڑی دیر ٹھہریے، میں خود پہلے جا کے دیکھتا ہوں اندر کہ کوئی زہریلا جیسے کیڑا ہوتا ہے جانور تو نہیں ہے اندر۔
अंदर गए, जाके सारी गाय, थोड़ी सी छोटी सी तो गाय थी, उसको साफ किया, जहाँ पे सुराख थे कहते अपनी तहबंद से छोटे कपड़ा उतार उतार के उन्होंने वो बंद किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अब आप अंदर आ जाएं। तो वो थके हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सर रख के कहते हैं उनकी आंख लग गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ना एक सुराख नज़र आया कि उनको ये डर हुआ कि यहाँ से कोई चीज़ ना निकल आए और उनको नहीं काटे, तो उन्होंने अपना पाँव यूँ करके उस सुराख के आगे रख दिया। तो थोड़ी देर में ना उनको लगा कि किसी चीज़ ने उनको डस लिया है, लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह कहते हैं कि उनकी गोद में सर रख के सोए हुए थे, तो वो हिले नहीं वहाँ से। लेकिन उनकी आँखों पे तो कंट्रोल नहीं था ना, कहते हैं कि आंसू निकला तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पे गिरा, तो उससे उनकी आँख खुली। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ-बाप आप पे कुर्बान, किसी चीज़ ने मुझे डस लिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उसके ऊपर लगाया तो उनको शिफ़ा मिल गई। तो बहुत प्यारी, पूरा पढ़ के देखिएगा, बहुत प्यारा वो 3 दिन और 3 रात का सफ़र था। अब मुशरिकीन मक्का ने कहा कि जो भी उनको ज़िंदा पकड़ ले या उनको मुर्दा हालत में लेके आएगा, उसको 100 ऊँट मिलेंगे। अब हर कोई ढूँढने के लिए निकल गया। उसके बाद जब वो नहीं पकड़े तो उनको पता था, एक खोजी उन्होंने देखा कि जो ऐसा था कि जो उनको पता था कि ये तो हर सूरत में पता लगा ही लेगा, वो कदमों के निशान से वो देख रहा था। तो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था, जैसे ही मैंने ना ऐसे करके ऊपर देखा तो मुझे ये लगा कि अगर जो ऊपर वाले हैं वो नीचे अगर उन्होंने अपने पाँव को देख लिया ना, तो नीचे हम नज़र आ जाएँगे। तो ये जो आयत है ना, उसी के बारे में थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप फ़िक्र ना करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है, कि कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि आप देखिए कि जैसे ही अब वो खोजी जो उन्होंने हायर किया था ना, वो पहुँचते-पहुँचते वहाँ तक पहुँच गया, गार के मुँह तक पहुँच गया था, राइट? तो जैसे ही वहाँ तक पहुँचा तो मकड़ी ने पूरा जाला बुन लिया। ये अल्लाह के लश्कर होते हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ, उसने पूरा जाला वहाँ पे बुन लिया, इसलिए कहते हैं कि मकड़ी को नहीं मारना चाहिए। तो ये आगे जो था कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो कह रहा था अपने साथी से, ला तहसन इन्नल्लाह माना, कि तू गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो देखिए कितनी प्यारी बात है ना, कि ये मैं कह रही हूँ कि सीरा तो खुद कुरान में भी है ना, तो आपको यहाँ से भी सबक मिल जाता है, काफ़ी सीखने को मिल जाता है। फिर मोर डिटेल अगर आपने देखनी है तो रहीकुल मखतूम लेके आप उसमें देख सकते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, फिर अल्लाह ने सकीनत नाजिल की उन पर कि उनको कोई डर नहीं, सुकून के साथ वो, उनको पता था कि अल्लाह हमारे साथ है। व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तायीद की, उनकी मदद की लश्कर से, लम तरौहा, नहीं तुमने देखा उन्हें। और फिर जन्नत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और मखलूक पैदा करेंगे। हमने पढ़ा ना, रसूल अल्लाह ने कहा कि आधी जन्नत जो है वो लोग आप तुम लोगों से होगी, तो एक और मखलूक पैदा करेंगे। और फिर रसूल अल्लाह ने वो आया की तलावत की कि जो अपने रब की हम्दो तस्बीह बयान करते रहेंगे सूरज निकलने से पहले। ये कौन सा वक्त होता है? जब फजर का, ये तहज्जुद का वक्त होता है, उससे पहले और उसके छुपने के बाद, यानी मगरिब और इशा का वक्त होता है ना, कि वो अपने रब की तस्बीह बयान करते रहेंगे। देखिए हमें तो हिंट मिल गया ना, आज इस दुनिया में जब हम जिंदा हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतों में जगह देंगे। तो आज इंशाअल्लाह चले शुरू करते हैं सूरत तकवीर। सूरत तकवीर की जो टोटल आयात हैं 29 है और उसमें 1 रुकू है। और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि हम दोज़ख के बारे में और क़यामत के बारे में, कि क़यामत जब आएगी तो किस तरह से आएगी। अब देखिए कि अक्सर ये होता है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने देखा कि जहाज़ क्रैश हुआ था, तो उसमें कोई एक बंदा बच गया था, राइट? तो फिर क्या हुआ था कि फिर हमने मीडिया में उसके इंटरव्यूज़ देखे, टीवी पे उसका इंटरव्यू देखा, उसने एक्चुअली जो आँखों देखा हाल था वो बयान किया। अच्छा, अब अगर वो बंदा नहीं मिला होता ना, तो फिर भी हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि अच्छा हाय ये हुआ होगा। फिर एक बड़ी तकलीफ़ होती है सोच के कि उस वक़्त अगर उसके अंदर अपने लव्ड वन्स हों, तो आप सोचो ज़रा कि कितनी तकलीफ़ होगी उस वक़्त, वो किस पेन से गुज़र रहे होंगे, किस खौफ़ से, क्या हालत हो रही होगी उस वक़्त जब जहाज़ क्रैश हुआ होगा। लेकिन वो एक बंदा जो बचा, उसने आके जब खबर दी और उसने एग्ज़ैक्टली बताया कि उधर उस वक़्त क्या-क्या सिचुएशन थी, तो एक पक्का यकीन नहीं जैसे हो जाता कि ओह माय गॉड ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। अब आप इसी बात को इस तरह से रखें कि ये क़यामत का दिन जब आएगा, ये गायब की खबरें हमें नहीं पता ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गायब की खबरों को खोल-खोल कर हमारे सामने रखा। तो आप जस्ट इमेजिन कि
7 आसमान 7 ज़मीनें हम पढ़ते हैं, राइट? अब हमारी ज़मीन जो है वो 7वीं ज़मीन है। 6 ज़मीनों पे क़यामत आ चुकी है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वहाँ से एक बंदा बचा है। अगर आप इस तरह से सोचेंगे ना, आपने आज विजुअलाइज़ करना है एक्चुअली, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से आयात बताई है ना, वो विजुअलाइज़ ही करने के लिए है कि एक बंदा जो आके खबर दे रहा है वो कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया से आए ना खबर लेके, उन्होंने तो अपनी आँख से देखा है, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, सब कुछ। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, अभी क्योंकि ये आयत जब नाज़िल हो रही है ना, ये बिल्कुल शुरू का टाइम है। अबाउट आप देखिए 14 आयत जो है ना, ये 3 साल के अंदर, जब अभी इस्लाम कल बाहर लोगों को नहीं पता था, अभी छुप छुप के इस्लाम को फॉलो कर रहे थे लोग या मुसलमान हो रहे थे, तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी। अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे नहीं गए, उन्होंने नहीं देखा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे की तरह जो एक बंदा बच गया था और आंखों देखा हाल बयान कर है, आसमान दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं आके कि इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि ए नबी वो वक्त आएगा इस दुनिया में, लोगों को ये पैगाम दे दो कि जब सूरज जो है ना वो लपेट लिया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि जब सूरज लपेट लिया जाएगा। कुव्विरत कहते हैं जैसे एक पगड़ी होती है ना, क्योंकि बहुत बड़ा कपड़ा होता है, जैसे उसकी रोशनी सूरज की हर तरफ बड़ा सा कपड़ा फैल रही है। तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे उसको बल दे के पूरे सर के इर्द-गिर्द घुमाते हैं ना, तो सर पूरा छुप जाता है। तो इसी तरह से सूरज जो है वो बेनूर हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उसको पूरा लपेट के उसको बंद कर ख़त्म कर दिया जाएगा। व इज़न नजूमुन कदरत, और जब सितारे जो है वो बेनूर हो जाएंगे। अब आप देखिए कि अब ये 2 चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे सबसे पहले ज़िक्र कर रहे हैं ना। अभी आप बड़ा-बड़ा कुछ ज़िक्र पढ़ेंगे, अभी तो पूरा 30th पारा पढ़ा है। अब देखिए कि ये इतनी बड़ी मखलूक है कि सूरज जो है हमारी ज़मीन से 149, अगर आसानी से भूल ना जाए ना, 150 याद रखेंगे ना तो एक ही नंबर कम है, 149 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। और इसका हुजम ज़मीन के हुजम से 1.3 मिलियन गुना ज़्यादा बड़ा है। ये उस सूरज की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं। और सितारे जो है ना, साइंसदान कहते हैं, माहिरीन फल्कियात ने बताया कि अगर हम सितारों को गिनना शुरू करें ना, तो 300 खरब साल हमें गिनने में लग जाएंगे। तो इतने ये सारी की सारी जो अगर आप देखते हैं ना, अब दिखाते हैं, जैसे हम इंटरनेट पे देखते हैं कि एक यूं करके बना होता है, उसके अंदर सारा दिखा रहे होते हैं ये जमीन है और इसके अंदर किस किस तरह से कहाँ का प्लेसमेंट है, सितारे सियारे, बड़े चांद सूरज सब कहाँ कहाँ पे। तो उसी तरह से आपसे देखिए कि इतने फाइन उसके साथ जो वो क्या कहना चाहिए, कसस से शकल कहते हैं ना, जैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी वो कहते हैं ना खूबसूरती के साथ सबको जोड़ा हुआ है। इतना सा हिल जाए अपनी जगह से तो सारी कायनात खत्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए, सूरज अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा, पूरी जमीन जल के खत्म हो जाए, और अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो पूरी जमीन बर्फ बन जाए। ये सारा निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों के लिए कायम किया है ना। अब ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे हमें बता के क्या बता रहे हैं कि ए इंसान, तू अपनी औकात देख, कि क्या सूरज और ज़मीन का डिफरेंस आप देखें, और फिर उसमें अपनी प्लेसमेंट देखें कि आप किस जगह पे हैं। आप अल्लाह की मखलूक कैसी हैं, और जिस वक़्त ऐसा हाल होगा कि सितारे टूट-टूट कर गिरेंगे, तो तुम किधर होगे उस वक़्त? तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी 4th ऑफ जुलाई गुज़रा है ना, आप देखें कि जब फायरवर्क्स होते हैं, तो कभी ऐसा होता है ना कि हमें तो पता होता है कि अच्छा ये फायरवर्क्स है, इसके बाद एक खूबसूरत सा फूल सा बन जाता है या कुछ भी, तो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जब फायरवर्क्स ख़त्म होने लगती है ना, उस वक़्त एकदम से ऊपर नीचे वो फायरवर्क्स करते हैं, तो उस वक़्त एकदम से दिल बैठता है, उतनी ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ आती है ना। बिल्कुल वही इमेजिन आप करें कि क़यामत का दिन कैसा होगा, कि जिस दिन सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट-टूट कर, जैसे एक के बाद एक आप सोचिए क्या उस वक़्त हाल होगा। और इसी को हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, कि हज़रत अबी बिन काब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत की 6 निशानियों के बारे में, कि क़यामत लोग बाजार में होंगे कि अचानक सूरज की रोशनी जाती रहेगी। और अभी मैंने आपको जो ख्वाब बताई है ना, आप ज़रा इमेजिन करें कि आप बाजार में
کوئی شاپنگ کرنے گئے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز لینے گئے ہیں تو اچانک اتنا سخت اندھیرا ہو جائے گا، پھر ناگہانی اچانک ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر دھماکے کے ساتھ گرنے لگیں گے، پھر اچانک پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بری طرح سے ہلنے لگے گی، اور پھر کیا انسان کیا، جنات کیا یا جانور کیا، ہر چیز جو ہے وہ ایون جنگلی جانور سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ جانور جو انسانوں سے بھاگتے پھرتے تھے وہ بھی انسان کے قریب آ کر سہم کے بیٹھ جائیں گے۔ لوگوں کو اس قدر بدحواسی اور گھبراہٹ ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال، عربوں میں نا سب سے مہنگا مال ان کی اونٹنیاں ہوتی تھی جو حاملہ ہوتی تھی، کیونکہ ان کو مال ہوتا تھا، ان کو پتا تھا ایک اور اونٹنی آئے گی اور پھر دودھ ایک اور کا کاروبار کے لحاظ سے، تو وہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ حال ہوگا کہ ان کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو آج آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا مال کیا ہے، کہ جو بھی ہمارے گھر میں، اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھر کو لاک کر کے جاتے ہیں نا کہ گھر میں ہمارا سامان ہے، تو مطلب بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، حالانکہ عربوں کے نزدیک ان کی حاملہ اونٹنیاں بہت قیمتی اور محبوب ہوتی ہیں۔ اچھا جنات جو ہے نا، ان کو جب یہ سارا شور شرابہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم جا کے تحقیق تو کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں گے تو سمندر میں آگ لگ گئی ہوگی، اور اس حال میں کہ زمین پھٹنے لگے گی اور آسمان بھی ٹوٹنے لگے گا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا یہی حال ہوگا۔ ادھر سے ایک تیز ہوا چلے گی جس سے تمام انسان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں انسان جو ہے وہ زندہ ہوں گے، اور انسان اپنی قبروں میں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے انہوں نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے۔ ہر انسان پہ 2 فرشتے ہوں گے جو ان کو ہانکتے ہوئے وہاں پہ میدان حشر میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ سچی باتیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ یہ کہانیوں کی طرح کہ یہ آپ یہ بھی امیجن کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آ رہی تھی نا، ان کو پتا تھا کہ یہ سچ ہے، صحابہ کو بھی اسی طرح سے یقین تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کیسے روتے تھے، کیسے ایک صحابی تھے وہ گزر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ایک تندور کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ اب کے ساتھ ان کے دوست، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کو کیا ہوا، اٹھا کے گھر لے کے گئے۔ جب ہوش آئے تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے تندور کی آگ کو دیکھا تو میں نے کہا دنیا کی آگ تو دوزخ کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو وہاں پہ کیا حال ہوگا جب اللہ نہ کرے اگر ہمارے کوئی گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایسی حالت میں چلے گئے، تو وہ دہشت کے ساتھ ان کی وہ بے ہوش ہو گئے۔ آج ایسا نہیں لگتا ہمیں کہ صحابہ جو ہے نا، ان تک تو یہ خبر آئی ہی نہیں تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے۔ یہ خبر ابھی نئی نئی ہمیں بس ملی ہے کہ کچھ نہیں ہونا، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا، وہ بیچاروں کو تو ابھی بس اتنا ہی پتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہو کے رہنے والی ہیں۔ ہمیں شیطان نے اتنے دھوکے میں رکھا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے۔ اور دیکھیے پہاڑ، زمین جو ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ کانپ رہی ہوگی، اور زمین کانپ رہی تھی جب بنی تھی، اور کیوں کانپ رہی تھی؟ کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ جو انسان یہ کریٹ ہو رہا ہے یہ میرے اوپر گناہ کرے گا۔ انسان کو یہ خود سے خیال نہیں ہے کہ وہ کیا گناہ کرے گا اور اپنی ذات پہ اس کو کیا کیا نقصان اس کے اٹھانے پڑیں گے، اور جس کے اوپر گناہ کریں وہ تھر تھر کانپ رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے نا، وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور سب اکٹھے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے دنیا میں 1/3 جو ہے وہ پانی ہے، اور وہ سارے کا سارا پانی جو ہے اس وقت کس حال میں ہو جائے گا کہ وہ پورے کے پانی میں آگ، ابھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، ابھی تو ہم نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے جو آئل ریزرویشن میں آگ لگی تھی تو کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت تو لوگوں کو نہیں اس طرح سے پتا تھا کہ بتایا کہ دیکھو جب سارے پانی کو کیسے آگ لگ جائے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جائیں گی، جب جانیں جو ہوں گی وہ آپس میں جوڑ دی جائیں گی۔ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے پہلے کہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ جو جس طرح کا ہوگا نا اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا، اس کا ساتھ اس کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ برے کے ساتھ برا، اچھے کے ساتھ اچھا ہوگا، کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ، بائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والوں کے ساتھ، اور پھر سابقون اولون ہوں گے، جو سب سے آگے ہوں گے، جو کوئی بھی نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آج تو یہ نہیں کرنا، آج وہ نہیں کرنا، ان کو موقع ملتا تھا تو وہ بھاگتے تھے نیکی
نیکی کرنے کے لیے سابقون اولون، ان کی تو کیا ہی بات ہوگی۔ اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے نا، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کی آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان میں کیا ہوگا، بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ تو دوزخ کے لوگ ہوں گے، اور ان میں بھی ہوگا کہ درجے جیسے ہوں گے نا، اسی طرح سے جنت والوں میں بھی جو دائیں ہاتھ میں ہوں گے، کوئی ایسا ہوگا جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جنت کے اتنے دروازے ہیں، جو روزے دار ہیں وہ اس دروازے سے جائیں گے، جو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ فرض کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا، کہ نمازیں پڑھتے ہیں تو جنہوں نے پڑھنی ہے، روزے رکھتے ہیں وہ تو فرض رکھتے ہیں۔ یہ وہ پھر اب سب کیٹیگری ہوگی جس میں لوگ نوافل جو زیادہ پڑھتے تھے، وہ نمازی ایسے والے، وہ ان کے لیے علیحدہ سے دروازہ ہوگا۔ جو نفلی روزے رکھتے تھے ان کے لیے علیحدہ سے دروازہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، اتنی پیاری بات جو مجھے لگتی ہے، کہ وہ عورت جس کے ہسبینڈ، جس کا خامند، وہ اپنے خامند کی فرما بردار ہوگی، جو نمازی ہوگی اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، جنت کے ساتوں دروازوں سے پکار ہوگی کہ تم جس دروازے سے چاہو اندر داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن وہاں پہ دیکھیے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک بات علماء نے اس کی بڑی ڈفرینٹ طرح سے تفسیر بھی کی ہے، یہاں بھی کہا کہ جب مردہ ہوں گے، جو قبروں میں ہوں گے، جو وہ مر جائیں گے، جب ہم نے پڑھا نا کہ ایک ہوا چلے گی، سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو جانیں ہیں، جو روحیں ہیں، وہ واپس جسموں میں ڈالی جائیں گی۔ اب دیکھیں روح جو ہے نا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، روح تو وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، وہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ان میں اپنی پھونک، جو اپنا امر ہے وہ ڈالا تھا نا، اور وہی حصہ آج ہمارے اندر بھی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ روح تو پاک ہوتی ہے، اس کو پلیوٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا جسم ہوتا ہے، ہم اس کے لیے تو سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا نفس ایک ہوتا ہے نا، جو شیطان ہوتا ہے سارا، وہ اتنا خرابی کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری روح پیاسی ہوتی ہے، اسی لیے بے چینی ہوتی ہے، اسی لیے بندے کا دل گھبراتا ہے، اسی لیے انگزائٹی ہوتی ہے، اسی لیے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہ روح ہماری پیاسی ہوتی ہے۔ جب ہماری روح کا کھانا کیا ہے؟ ہماری روح کا کھانا یہ قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے جب راضی ہوتا ہے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، تو ہماری روح جیسے طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو نیک لوگ ہیں، انہی لوگوں کے گروپ میں۔ اب دیکھیے کہ کہتے ہیں نا کہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جیسا جیسا عمل ہوگا ویسے ویسے ہم قبروں سے بھی تو اٹھائے جائیں گے نا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے کوشش یہ کریں، کیونکہ عمل صرف دنیا کی زندگی کا ہے۔